بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی اور پھر جھڑک کر روک دینے والوں کی اور پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان تینوں آیات سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے کہ جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، جو بھی اللہ حکم دے اس کی بجا آوری کے لیے بالکل جیسے ایک فوج صفوں میں تیار رہتی ہے، چاق و چوبند اس طرح سے تیار رہتی ہے۔ اور پھر جب خداوند عالم کسی ہوتے ہوئے کام کو روکنے کا حکم دے دے، کسی عمل کے جو ہونے جا رہا اسے روکنے کا حکم دے دے، کوئی شخص، کوئی جن، کوئی شیطان کچھ کرنے جا رہا ہو، خدا اس کو روکنے کا حکم دے دے تو فوراً اس کو گویا کہ جھڑک کر روک دیتے اور اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اور وہ فرشتے کہ جو ہر وقت ذکر کی تلاوت کرتے رہتے۔ یہ آیات اور ان سے اگلی کچھ آیات جو ہیں اس نظام کی طرف، اس مضبوط اور محفوظ حفاظت شدہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اللہ کے حکم سے فرشتے وحی لے کر اللہ کے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، اور درمیان میں سے شیاطین اگر کوئی خبر چرانا چاہیں یا خرابی کرنا چاہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ اور وحی الہی اللہ کے حکم سے جیسی ہے بالکل اسی طرح آسمانوں سے زمین پر اللہ کے نمائندوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور وہ پھر امانت داری کے ساتھ انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل روک دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ اور کون ہے وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، پروردگار ہے، اور مشرقوں کا رب ہے، مشرقوں کا پروردگار ہے۔ قرآن مجید نے رب المشرقین، دو مشرق بھی کہا، اور یہ عرب استعمال کرتے تھے، مشرق اور مغرب کو ملا کر مشرقین کہہ دیتے تھے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے ہمیں اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ظہرین اور مغربین کہہ دیتے ہیں، ظہرین سے مراد ظہر اور عصر ہوتی ہے، مغربین سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، لیکن ایک ہی لفظ سے دونوں کو ہم ارادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، سورۃ الرحمن۔ یہاں پر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مشرقوں کا رب۔ تو اس سے مراد ہر دفعہ جب سورج طلوع کرتا ہے، یعنی جو اس کا مقام ہوتا ہے، ہمیں اگرچہ ایک ہی جگہ نظر آتی ہے لیکن وہ ایک ہی مقام نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، بلکہ جو ہماری پوری یہ ملکی وے گیلیکسی جسے کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری حرکت میں ایک بڑی منظم حرکت، سورج کے گرد نظام شمسی کے سیارے گھومتے ہیں، خود جو یہ نظام شمسی ہے یہ بھی چلا جا رہا ہے، جیسے سورہ یاسین میں کل بتایا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے لیکن مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہر روز گویا کہ وہ جگہ اور وہ مقام بدل جاتا ہے۔
اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہر روز جہاں سے طلوع کرتا ہے ان تمام مقامات کا رب. اور یہ ان الفاظ کے مختلف طریقے سے، ان مختلف الفاظ کے استعمال فکر کی دعوت دیتے ہیں، اس کائنات کی وسعتوں اور اس کے منظم نظام میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا بھی رب ہے. یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو، السماء الدنیا، دنیا کہتے ہیں نچلی چیز کو، سما بلندی کو کہتے ہیں، اور چونکہ آسمان جسے ہم آسمان بولتے ہیں وہ اونچا ہے اس لیے اس کو سما کہا گیا. السماء الدنیا سب سے نچلا آسمان. 7 آسمانوں کا قرآن نے تذکرہ کیا، تو فرمایا جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے، ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان لگا کر نہ سن سکے اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے. شیاطین، اب اس عالم کو چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، شیاطین کو دیکھ نہیں سکتے، جتنا قرآن کی آیات میں اور صحیح روایات میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ہم ایک تصور کر سکتے ہیں. شیاطین کی بلندیوں میں جانے کی طاقت گویا خدا نے ان کو دی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں کی خبریں بعض اوقات چرا لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی بعثت پر ان کی یہ طاقت بھی ختم کر دی. سورۃ الجن میں اس کا تذکرہ ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. ہم اس سے پہلے آسمان میں کان لگا کر سنا کرتے تھے، اب جو کرے گا اس کو مار پڑے گی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وہ لوگ جو جنات پرست ہیں اور جنوں کے ذریعے علم غیب حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور بعض قرآن سے بے خبر لوگ ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں. تو یہ صراحت کے ساتھ سورۃ الجن میں جنات کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ جنات نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ زمین والوں کے لیے کوئی کسی شر کا یا کسی خیر کا اللہ نے ارادہ کیا، ہمیں کچھ نہیں پتہ ان کے رب کا ارادہ کیا ہے. لیکن کچھ جھوٹے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور کچھ ضعیف الایمان اور ضعیف الاعتقاد وہم پرست لوگ ان کی باتوں پر یقین کر کے پتہ نہیں کن کن چکروں میں آ جاتے کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے دھتکارے جانے کے لیے، یعنی ان کو پیچھے واپس دھکیل دیا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر یہ کہ ان میں سے اگر کسی بات کو کوئی اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اس سے مراد آیا یہ جو شعلے ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم نے نام رکھ دیا ہے شہاب ثاقب، وہ مراد ہے، یا خداوند عالم کا آسمانی خبروں اور آسمان سے نازل ہوتے ہوئے احکام کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کا، یعنی شیاطین کو ان کی خبر نہ ہو سکے، اس کی حفاظت کا کوئی اور نظام ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. خداوند عالم بہتر اس کی حقیقت سے آگاہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.